اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائہ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک آدمی آتا ہے اور اللہ کے رسول کی خدمت میں گزارش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میں نماز پڑھتا ہوں تو اس وقت میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں یہ نماز صرف اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، لیکن بعد میں جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو لوگ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں کوشش کرنے لگتا ہوں کہ دیکھیے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میرے بارے میں اچھا تاثر قائم کریں، تو لوگوں کا دکھاوا میری نیت میں آ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس عزیز دوست کی بات کو سن کر خاموشی اختیار کی اور پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کا شان نزول آج کی آیت کا یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا ہم وزن ہی نہیں کریں گے سرے سے، اور ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن اعمال بھی دیکھے جائیں گے، لیکن اعمال کے ساتھ اعمال کے مقاصد بھی دیکھے جائیں گے کہ کن مقاصد کے لیے آپ نے عمل کیا، اور نتائج اعمال بھی دیکھے جائیں گے کہ جو عمل آپ نے کیا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس سے خیر نکلی ہے، اس سے شر نکلی ہے، اچھائی کا پیغام گیا ہے، برائی کا پیغام گیا ہے، آپ کے عمل کے اثرات مثبت ہیں، آپ کے عمل کے اثرات منفی ہیں، اللہ کی مخلوق کو اس سے فائدہ پہنچا ہے، خدا کی مخلوق اس سے نقصان میں گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں میرے عزیز دوستو دیکھیں، اور جو کافر ہیں ان کے اعمال تو سرے سے تولے ہی نہیں جائیں گے، اس لیے نہیں تولے جائیں گے کہ ان کی مثال اس طالب علم کی سی ہے جو سارا سال محنت کرتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، اور پھر امتحان میں بھی بیٹھ جاتا ہے، لیکن داخلے کے وقت وہ داخلہ نہیں بھیجتا۔ اب ہم سب کو علم ہے کہ اگر اس نے بہت اچھا پرچہ بھی حل کیا ہو، جب اس کا داخلہ ہی نہیں گیا تو اس کے نمبر کیا لگیں گے اور اس کو مارکس کیا ملیں گے؟ ہاں جی، اس کے بالکل برعکس ایک دوسرا آدمی ہے جو بہت کم محنت کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس نے وقت پر داخلہ بھیجا ہے، بے شک وہ اچھا پرچہ اسی طرح حل نہ کرے جس طرح اس نے کیا ہے، لیکن بہرحال اس کا پیپر دیکھا تو جائے گا نا، اس کے کچھ نہ کچھ نمبر تو اس کو ملیں گے۔ اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پرچہ مارک کرتے ہوئے کبھی کبھی طالب علم کے اوپر کسی وجہ سے رحم آ جاتا ہے، یار اس کو پاس کر دو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بھی کر دیں گے کہ عمل نہیں ہے اس قابل کہ اس کو پاس کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور اللہ کا کرم ہوگا اور اللہ کو پیار آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو پاس کر دے گا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، اولئک الذین کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات دو طرح کی ہیں، ایک آیات کونی ہیں، کائنات کے اندر پھیلی ہوئی آیات ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، انسان کا اپنا وجود ہے، اور دوسری آیات وہ آیات ہیں یہ قرآن مجید کی صورت میں، احکام الہی کی صورت میں انسانوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ پیش کرتا ہے۔ انہوں نے ان کا انکار کر دیا، ان کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلِقَائِهِ، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات سے انکار کر دیا، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات سے انکار کر دیا۔ زندگی گزر جاتی ہے، ایک دن کے لیے بھی انسان نہیں سوچتا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ مسلسل خوشیوں سے نواز رہا ہوتا ہے، مسلسل رزق کی بارش ہو رہی ہے، مسلسل کامیابیاں مل رہی ہیں، وہ ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہر کر نہیں سوچتے کہ یہ کون دے رہا ہے اور کس لیے دے رہا ہے، دنیا میں مگن رہتے ہیں۔ اللہ کی آیات کا انکار اور اللہ کی ملاقات کا انکار جو ہے، اس کا وبال کیا ہوگا؟ فحبطت اعمالهم، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو حبط کر دے گا۔ حبط کس کو کہتے ہیں؟ یہ پرانے زمانے میں ہم تختیاں لکھا کرتے تھے تو تختیوں کو لکھ کر پھر مٹا دیتے تھے، جب مٹا دیتے تھے تو ایک لفظ بھی اس کے اوپر باقی نہیں بچتا تھا، سلیٹی پر لکھتے تھے، مٹا دیتے تھے، کچھ باقی نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو حبط کر دے گا، ضائع کر دے گا، معاف کر دے گا، مٹا دے گا، کچھ باقی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آئے گا، بڑی اس کی پرسنالٹی ہوگی، بڑا موٹا تازہ، بڑا متاثر کرنے والا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب بارگاہ میں آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وزن ایک مچھر کے پر جتنا بھی نہیں کریں گے، مچھر کے پر جتنا بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح کی ایک دوسری حدیث پڑھی ہے، اس میں کہا ہے کہ ایک آدمی دنیا میں بہت کھانے پینے والا آدمی آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وزن جو قرار دیں گے وہ گندم کے ایک دانے جتنا اس کا وزن ہوگا،
یعنی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، سچی بات یہ ہے کہ جتنا کوئی اللہ کو وزن دے گا نا، اللہ آپ کو اتنا وزن دے گا۔ یہاں اللہ کو جتنی آپ اہمیت دیں گے، جتنا معاملات میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لحاظ کریں گے، شرم کریں گے، احساس کریں گے، یہ کہتے ہیں یار وہ آدمی بیٹھا تھا اس کے سامنے یہ کر دیا، بھئی آپ تو ہر وقت اللہ کے سامنے ہیں، اللہ کے سامنے آپ نے یہ کر دیا۔ اگر اللہ کو آپ اہمیت دیں گے اور وزن دیں گے تو آپ کے اعمال میں وزن ہوگا۔ اگر اللہ کو اہمیت نہیں دیں گے تو بہترین سے بہترین عمل بھی آپ کر گزریں تو اس کو کوئی وزن قیامت کے دن قائم نہیں ہوگا۔ اعمال کو کھا جاتی ہیں دو چیزیں، جس طرح لکڑی کو دیمک کھا جاتی ہے، بظاہر لکڑی کھڑی ہوئی ہوتی ہے، اندر سے گلی ہوئی ہوتی ہے اور ہاتھ لگاتے ہیں تو گر پڑتی ہے۔ اسی طرح ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ ایک آدمی تھا یہاں ہمارے اپنے وسیب کا چیئرمین تھا، اس کو شوگر کا مرض تھا اور ایک عرصے سے اس کی ٹانگ جو تھی وہ بالکل سن تھی۔ ایک دن کو اس کو کھجلی ہوئی، پتہ نہیں کیا ہوا، اس نے یوں ہی انگوٹھے کو پکڑا، اس کا انگوٹھا باہر نکلا ہے، اندر سے شوگر اتنا اس کو کھا گئی۔ میرے عزیز دوستو، اعمال کو دو چیزیں اسی طرح کھا جاتی ہیں۔ بظاہر عمل خوبصورت کڑا ہوا ہوتا ہے، اندر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور دو چیزیں جو اعمال کو کھا جانے والی ہیں، ایک تو ہے ریا، شرک خفی، دکھاوا، اور دوسرا چیز ہے احسان جتلانا، نیک کام کر کے پھر احسان جتلائے، یہ شرک خفی ہے۔ کسی نے کہا یہ شرک خفی کیا ہے؟ تو سفیان ثوری نے غالباً یہ کہا تھا کہ انسان نیک عمل کرے، نیک عمل کرے، میں درس دے رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں نے کسی کو، اور پھر میں لوگوں سے داد مانگوں، یہ تو بہت گھٹیا درجہ ہے۔ دل میں امید رکھے کہ لوگ میری تعریف کریں، یہ شرک خفی ہے۔ اب اندازہ لگے، دل میں امید رکھے، توقع رکھے، کیونکہ میں نیک کام کرتا ہوں اس لیے اس کو سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے، میں اس کے پاس سودا لینے گیا ہوں، اس کو رعایت کرنی چاہیے، کیونکہ میں تو اچھا قرآن پڑھتا ہوں، میں تو اچھا خطبہ دیتا ہوں، میں تو بہت نیک آدمی ہوں۔ بھئی آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو دنیا سے امید نہ رکھے۔ دنیا آپ کو کیا دے سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ تعریف کر سکتی ہے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں دے سکتی نا دنیا آپ۔ اس سے مانگے جو بہت کچھ دے رہا ہے، بہت کچھ دینے پہ قادر ہے اور بہت کچھ دے گا۔ اس لیے بار بار اللہ کے رسول نے انسان کو یہی سمجھایا ہے کہ بھائی عمل تھوڑا ہو یا بڑا ہو، اس بات کو بہت کم دیکھا جاتا ہے، لیکن اس بات کو بہت دیکھا جاتا ہے کہ عمل کیا آپ نے کس کے لیے۔ اگر اللہ کے لیے ہے تو آپ کے عمل باقی، اللہ کے علاوہ ہے تو حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم، اور قائم نہیں کریں گے لہم ان کے لیے یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن وزن قائم نہیں کریں گے، یعنی سرے سے میزان ہی نہیں رکھی جائے گی، یا میزان رکھی جائے گی تو اعمال کے اندر کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، بالکل خفیف ہلکے سے، بالکل کوئی ان کا وزن نہیں ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس لیے کوشش یہی کرتے رہنا چاہیے کہ چھوٹا موٹا جو بھی آپ عمل کریں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں۔ بڑے فتنے کی بات ہے یہ، بظاہر جو ہم مسجدوں میں آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، درس دیتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، ان کے لیے تو بہت زیادہ آزمائش ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس کا نام ہے جب الحزن، غم کی وادی، اور اس وادی میں صرف میری امت کے علماء ہوں گے، علماء قاری ہوں گے، عالم ہوں گے۔ کون سے عالم اور قاری؟ جو یہ چاہتے تھے کہ یہ نیکی کے کام کرنے پر ہماری تعریف کی جائے۔ مانگ مانگ کر لوگ زیادہ وصول کرتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں جی پھر کیسا میرا بیان کیسا تھا جی، یہ آپ کو کچھ فرمائیں۔ اشتہار پر نام اگر چھوٹا لکھا ہوا تو وائز تقریر کرنے نہیں آتا۔ یہ ایسا بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا نام بڑا لکھ دیا، میرا نام چھوٹا لکھ دیا، اتنے پیسے آپ نے میرے اکاؤنٹ میں جمع نہیں کیے، میں کیوں وہاں تقریر سنانے کے لیے۔ تو میرے عزیز دوستو، سچی بات یہ ہے کہ اس امت کا عالم اگر نہ بگڑتا تو آج امت کا یہ حال نہ ہوتا۔ یہ سب سے بڑی آپ کے پاس NGO ہے، سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے، ٹی وی اور دوسرے ذرائع ابلاغ بھی اس کے سامنے ہے۔ دیکھیں نا، ہر مسجد میں 15-20 لوگ صبح صبح آ کر آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں، آپ ان کی ذہن سازی کریں، آپ ان کی تربیت کریں۔ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اللہ کے رسول نے جو تحفہ دیا ہے جمعہ اور جماعت کا، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی ہے۔ لیکن علماء کی وجہ سے اس نعمت سے پورا ہم استفادہ نہیں کر سکے اور فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ لیکن اللہ کے رسول اور اللہ کا قرآن اور حدیث تو اس بات سے ڈراتی ہے کہ کوئی نیکی کا جو کام بھی آپ کریں صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں، مقاصد عمل اور نتائج عمل پر نگاہ رکھیں، اعمال کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ پاک ہماری غلطیوں سے درگزر فرما۔ اللہ تبارک و تعالی اعمال میں بتقاضۂ بشریت جو غلطیاں ہو جاتی ہیں
اللہ پاک ان کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ ہر کام اپنے رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرضوں اور مرضوں سے نجات نصیب فرما۔ اللہ پاک ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا۔ اللہ اس ملک کو اسلامی نظام کا گہوارہ بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی نصرت و امداد فرما۔ اللہ پاک سعادت کی زندگی عطا فرما۔ اللہ پاک شہادت کی موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد اجمعین برحمتہ۔